آداب الہیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المزمل تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا ابو الله بن عبد الرحمن قال حدثنا شريك عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسما يصد الناس عنه وقالوا كاهن قالوا ليس بكاهن قالوا مجنون قالوا ليس بمجنون قالوا ساحر قالوا ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضمن في ثيابه ودسا فيها. فأتاه جبريل عليه السلام وقال يا أيها المزمل ثم يا أيها المدثر. ثم قال البزار وعن بن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لیکنہ تفرد بأحادیث لا یطابق علیہا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے سبب نزول کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ صورت مبارک جو ہے کن حالات میں نازل ہوئی. اس کو علماء فرماتے ہیں اسباب النزول، شان نزول، کہ بھئی یہ آیتیں جو ہیں کس واقعے میں اتری ہیں. تو حضرت حافظ ابو بکر فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتماعت قریش کے بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں کہ ان کو ہم کیا کہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کے قریب نہ آئیں. تو بعض کہنے لگے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، وہ بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں اور یہ بھی غیب کی باتیں بتاتے ہیں، قیامت ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، میزان ہوگا، صراط ہوگی. انہوں نے کہا بھی نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم، یہ کاہن تو نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے کہا ہم کہیں کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں. انہوں نے کہا کیسے کہہ سکتے ہو دیوانے، آپ دیوانے تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم کہیں کہ جادوگر ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے ان سے کبھی جادو تو نہیں دیکھا ہے اور نہ جادوگروں کی صفات آپ کے اندر ہیں. تو اسی پر ان کا بحث ہوتی رہی اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور الگ ہو گئے. وبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کو یہ خبر ملی کہ میرے بارے میں کفار قریش اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو حضور پاک کو بڑا غم ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں اور ساحر اور جادوگر. میں تو سحر مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں تو جنون ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اور لوگوں کو فرزانگی اور لوگوں کو عقل اور ہدایت کا راستہ دکھانے. تو آپ نے کپڑا لپیٹ لیا اسی غم کی حالت میں. تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یأمر تعالی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یترک
التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل كما قال تبارک و تعالی. اللہ پاک نے حکم دیا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب حضور اب کپڑے لیٹ کے کپڑا لپیٹ کے لیٹنے کا وقت نہیں بلکہ کھڑے ہوں اللہ کی عبادت کے لیے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ بستر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے اللہ کو پکارتے ہیں, ڈرتے بھی ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے امید بھی رکھتے ہیں, اور جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا اس سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم وصل ما امره الله تعالى به من قيام الليل وقد كان واجبا عليه وحده. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے پھر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے ہیں. حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز حضور کے لیے واجب تھی لیکن امت کے لیے واجب نہیں تھی. كما قال تعالى ومن الليل وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ نے فرمایا کہ رات کے حصے میں آپ تہجد ادا فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ کھڑا فرمائیں گے. وہاں ہونا بین مقدار ما یقوم, اور اس صورت میں اللہ نے مقدار بیان کی کہ کتنی دیر نماز پڑھنی چاہیے, کتنی دیر نماز میں کھڑا ہونا چاہیے. قال یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا قال ابن عباس والضحاك والسدي یا ایھا المزمل یعنی یا ایھا النائم. حضرت بعض علماء جیسے حضرت ابن عباس, حضرت ضحاک, حضرت سدی فرماتے ہیں مزمل کا معنی لیٹنے والا, نیند میں نیند کرنے والا. وقال قتادہ المزمل فی ثیابہ یعنی کپڑا لپیٹ کے لیٹنے والے. وقال ابراہیم النخعی المزمل بقطیفۃ, آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم النخعی کہ آپ نے قطیفہ بھی لنگی کو کہتے ہیں, کپڑے کو کہتے ہیں, اس کو لپیٹ کے آپ سوئے ہوئے تھے. وقال شبیب بن بشر کے انداز یا ایھا المزمل قال یا محمد زملت القرآن. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ زملہ کا معنی اٹھانا, کہ اے میرے نبی قرآن اٹھانے والے اب کھڑے ہو جاؤ عبادت کرو. نصفہ بدلا من اللیل, اب ان کو سنو قلیل نوزد علیہ ای امرناک ان تقوم نصف اللیل بزیادت قلیلہ, آدھی رات یا کچھ زیادہ, اور نقصان قریب یا آدھی رات سے کچھ کم. لا حرج علیک فی ذلک, اس میں پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ آدھی رات آرام کریں اور آدھی رات عبادت کریں, یا آدھی رات سے کچھ کم جو ہے وہ عبادت کریں اور آرام کریں. وقولہ تبارک و تعالی ورتل القرآن ترتیلا ای اقرأ لا تمهل فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. اللہ نے حکم دیا میرے نبی آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں, آپ یعنی آیت آیت کر کے پڑھیں تاکہ قرآن پاک میں تدبر کرنے کا موقع ملے. آدمی تیز پڑھے تو پھر تدبر نہیں ہو سکتا, غور نہیں ہو سکتا. اگر ایک ایک آیت پڑھی جائے الحمدللہ رب العالمین تو آدمی غور کر لیتا ہے. وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرَأُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ, اور اسی طرح حضور پاک ایک ایک آیت جو ہے الگ الگ کر کے پڑھتے تھے. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نماز میں جب قرآن پڑھتے تھے تو ایسا ترتیل سے پڑھتے تھے کہ بہت زیادہ وقت لگ جاتا. ایک ہے نا تیز تیز پڑھو تو جلدی ختم ہو جائے, لیکن جب آپ بنا بنا کے سوار کے پڑھیں گے تو پھر تو وقت لگے گا. وفي صحيح البخاري عن انس انه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان المد ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. صحیح بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تلاوت فرماتے تھے. انہوں نے فرمایا کانت مدن, کھینچ کے تلاوت, کہ اس کے بعد آپ نے پڑھ کے بھی دکھایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی کھینچ کے مد کے ساتھ. وقال ابن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سئلت عن
آپ سانس روک ختم کر دیتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بالکل سانس ختم کر دے, آواز دیا سانس نکال. رواه احمد وابو داود والترمذي وقال الامام احمد بن عبد الرحمن سفيان عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه ابو داود الترمذي والنسائي والصحيح وقال الترمذي حسن صحيح. اس حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ ابن عمرو روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لقاری القرآن. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ تم قرآن بھی پڑھتے جاؤ اور اپنے مدارج جو ہے درجات وہ بھی جنت کے چڑھتے جاؤ. جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی وہاں جا کے تمہارے درجات ختم ہوں گے. تو اب جو بنا کے پڑھے گا سوال تو صاف بات ہے زیادہ درجات اونچا جائے گا. اسی لیے حکم ہے کہ اگر قرآن تم نے یاد کیا ہے تو اس کو صحیح طرح سے یاد کرو. قرآن یاد ہوگا تو پڑھو گے نا, اگر یاد ہی نہیں ہوگا تو کیا پڑھو گے. اور قرآن پڑھ کے بھلا دینا جو ہے گناہ کبیرہ. اچھا اس لیے ہمیشہ آپ پڑھتے رہے, باقی ہے کہ نہیں یاد ہوتا وہ اللہ کی مرضی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, قرآن یاد نہیں ہوتا, لیکن وہ شوق ہے کہ یاد کریں اور لگے رہو. ہمارے ذمہ ہے محنت کرنا, باقی اس کو منزل تک پہنچانا جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ. اچھا ایسے کبھی حافظے بھی ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ جیسے حضرت لنوتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی کئی بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے, رات کو تراویح میں سنا دیتے. یعنی روزانہ ایک پارہ یاد کرنا اور رات کو تراویح میں سنا دینا. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں الحمدللہ. ابھی یہاں وہ تو خیر اللہ والے لوگ تھے نا جی. ابھی قریب میں اس ملک میں تقریباً بریدہ یا قسیم کا ایک بچہ تھا جس نے 6 مہینے میں قرآن ختم کیا. پورا قرآن میں اس کیا. ایسے ایک بچے کے بارے میں آیا تھا, وہ باہر کسی ملک کا تھا, اس نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا, یعنی روزانہ ایک بار. کیوں کسی کو اللہ نے حافظہ دیا ہوتا ہے, اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے, وہ ایک دفعہ پڑھ لے 2 دفعہ پڑھنے پر یاد ہو جاتا ہے. کسی کا حافظہ معتدل ہوتا ہے, کسی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ لو لگا لے, اور جو خیر حضور پاک کے قرآن کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا, نہ کہ اللہ کا قرآن ہو اور محمد مدنی کی زبان ہو, وہ تو خیر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھیں کہ اگر قرآن پڑھنے والے جیسے ہمارے ائمہ حرمین قرآن پڑھتے ہیں, آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کتنا ذوق سے پڑھتے ہیں, اور پھر ہر آیت کا ان کو خیال ہوتا ہے کہ یہاں رحمت کی آیات ہے, اسی انداز میں آواز کو بیان. اچھا یہاں اللہ کے قہر کی آیات ہیں تو وہاں اسی انداز میں وہ پڑھتے ہیں. یہاں وعید ہے, یہاں وعد ہے, یہاں رحمت ہے, یہاں عذاب ہے. اسی لیے دیکھا پڑھتے پڑھتے کبھی ہوتے ہوتے ڈوب جاتے ہیں کہ آیت خوف آ جاتا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے کبھی آیت عذاب آتی تو حضور اتنا بیمار ہو جاتے بستر سے اٹھ نہیں سکتے اللہ کے خوف سے. اسی طرح سے ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شبت ہے, یا رسول اللہ حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے, آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی. حضور نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود واخواتھا, کہ سورۃ ہود اور ایسی صورتیں جن میں قرآن نے قیامت کا ذکر کیا ہے, ان کو پڑھتے پڑھتے میں بوڑھا ہوں گی. اللہ کے خوف سے بوڑھا ہوں, اللہ کی خشیت سے بوڑھا ہوں.
کہ وہ سامنے یعنی وہ جنت اور جہنم اور عذاب اور کیفیات، تو اصل قرآن پڑھنا تو ان کا ہے نا جن کو پتا ہوگی یہاں عذاب کی آیت ہے، میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگوں، یہاں آیات وعد ہے، رحمت ہے، میں اللہ کی رحمت مانگ لوں، یہاں انعام کی آیات ہیں تو میں بھی کہوں اللہ ہم پہ بھی انعام فرما دے۔ کیوں؟ اللہ کے ہر حکم میں یعنی اسرار و حکم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن میں آتا ہے نا وَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو۔ غفارا مگر وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، یہ نہیں کہا غافر، غفار۔ اب آپ آئے پڑھ کے گزر جائیں گے، لیکن علماء نے لکھا اس میں دو باتیں۔ ایک تو اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ جانتے تھے کہ ہم گناہ کریں گے، اگر ہم نے گناہ کرنا ہی نہ ہوتا معافی مانگنے کا حکم ہی کیوں دیتے؟ اور دوسرا یہ بھی اشارہ کر دیا کہ گناہ اگر ہو جائے تو مایوس نہ ہو جانا، میں جو بخشنے والا موجود ہوں، میں جو بخشش کرنے والا موجود ہوں، آؤ تو صحیح میرے دروازے پہ، ایک دفعہ گر تو جاؤ تم۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث میں ہے ابلیس لعین کو جب اللہ نے مردود کر دیا، حکم دے دیا کہ نکل جاؤ آسمانوں سے، تم ملعون ہو، مردود ہو، مرجوم ہو، تو اس بدبخت نے بھی کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں بھی تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں وہ لوگ جن کو آپ نے چن لیا ہے اور جن کو آپ نے بچا لیا ہے یا جن پہ آپ کی رحمت کا پہرا ہے، وہ تو خیر ان کو تو میں نہیں چھیڑ سکتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک بھی جواب دیں گے، اللہ فرمائیں گے اے ملعون فبعزتی و جلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک بندے معافی مانگتے رہے میں بھی معافی دیتا، ہزار دفعہ توبہ کر کے توڑ دیں لیکن پھر بھی آ جائے تو میں معاف کروں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا تھا کہ 1000 بار توبہ شکستی بازا، اگر تم 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی باز آ جاؤ کہ ابھی دروازہ بند نہیں ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن جو ہے اس کو اس انداز میں پڑھا کرو، کبھی ایسا کرے نا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں اللہ کے قرآن کو صرف آدھا گھنٹہ دے دو، صرف آدھا گھنٹہ، رات میں دے سکتے ہو، دن میں دے سکتے ہو، کسی وقت دے سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ اس وقت اور کوئی تیرے ساتھ نہ ہو، تنہائی ہو، پاک صاف ہو، کپڑے پاک ہو، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، اللہ کا قرآن بڑے ادب سے اونچی جگہ پہ رکھیں، مستقبل قبلہ ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، اور ہر مخلوق سے کٹ کے اللہ سے تعلق جوڑ کے قرآن کی ایک ایک آیت کو سنوار کے پڑھیں، اور ساتھ ترجمے والا قرآن ہے تو ترجمہ بھی دیکھتے جائیں۔ آدھا گھنٹہ صرف روز کی آپ 5 آیتیں پڑھ لیں، لیکن اس میں جم جائیں کہ روزانہ 5 آیتیں میں نے پڑھ لی، اور اس کو بنا بنا کے سوار کے پڑھیں۔ اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے کسی قاری کے پاس چلے جائیں، استاد کے پاس چلے جائیں، جی مجھے 5 آیتیں کم سے کم 1 پارہ پڑھا دو، وہ روزانہ 2-3 آیتیں آپ کو مشق کرا دے گا، اور 10 دن کے بعد تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ قرآن میں مد کیا ہے، شد کیا ہے، وقف کیا ہے، سکتہ کیا ہے، سمجھ آئے گا۔ صرف آدھا گھنٹہ تو قرآن پہ لگاؤ نا، 24 گھنٹے کاروبار کرو، آرام کرو، کھاؤ پیو کماؤ، لیکن آدھا گھنٹہ تو اللہ کے قرآن کو دے دو، لیکن وہ اسی طرح تنہائی میں اور کوئی نہ ہو، بالکل اکیلا ہو۔ اسی لیے اللہ پاک اپنے نبی کو فرمائے کہ رات کو اٹھو،
رات کو دنیا سو جاتی ہے تم جاگو. اس لیے فرماتی ہے وقد قدمنا فی اول التفسیر علی حدیث الدالۃ علی استحباب الترتیل وتحسین الصوت بالقراءۃ کما جاء فی الحدیث. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے تفسیر کے ابتدا کے اندر وہ احادیث مبارکہ بیان کر دی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کو بنا بنا کے سوار کے پڑھا کرو. جیسے کہ ایک حدیث میں زینوا القرآن باصواتکم، اپنے قرآن پاک کو خوبصورت آواز کے ساتھ زینت دو. اسی طرح حدیث لیس منا من لم یتغن بالقرآن، اس کا ہماری جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں جو قرآن کو بنا بنا کے نہیں پڑھتا. اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ گانے کے انداز میں پڑھے، مانا قرآن کو بنا کے پڑھے. لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد یعنی ابی موسیٰ با موسیٰ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے میرا صحابی جو ہے اللہ نے اس کو بھی وہ آواز دی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز دی. اور حضور پاک نے اس صحابی سے فرمایا کہ ابو موسیٰ میں نے قرآن سنا ہے، اللہ نے تجھے کیا پیاری آواز دی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں اور بنا کے سوار کے قرآن پڑھتا، میں تو ویسے پڑھ رہا تھا. وقال ابو موسیٰ لو كنت اعلم، اگر مجھے خبر ہوتی انک تسمع قراءتی کہ آپ میری پڑھنے کو سن رہے ہیں، لحبرتہ لک تحبیرا میرا بدری، میں اس کو اور خوبصورت بنا کے اس کو سناتا آپ کو قرآن. وابن ابن مسعود انه قال لا تنصروه نصر الرمل ولا تهزوه هز الشعب كفوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السورة. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لا تنصروه نصر الرمل، قرآن کو ایسے نہ پڑھو جیسے ریت گرتی ہے، بس گر رہی ہے، اور نہ ایسے قرآن پڑھا کرو جیسے بالوں پہ اس طرح چلاتے ہو، کٹ رہے ہیں بال کٹ رہے ہیں. اور نہ تمہاری یہ تمنا ہو کہ کب سورت ختم ہوگی جلدی ختم کروں میں تاکہ کہہ سکوں میں نے 10 پارے قرآن پڑھے. نہیں، آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ کے قرآن کے عجائب جو ہیں ان پہ غور کیا کرو. اللہ کے قرآن کے عجائب سے اپنے دلوں کو روشنی بخشا کرو تاکہ تمہیں اللہ کے قرآن کے عجائبات کا علم ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر جو موتی ہیں ان کو چنا کرو. وقال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرثد وائل جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال قرأت المفصل الليلة في ركعة وقال حظ كحظ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يقرأ بينهن وذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة. ایک آدمی حضرت اپنے ابا حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے مفصل سورت جو ہے ایک رات کی 1 رکعت میں نے پڑھی ہے. آپ نے پڑھا تو تم نے ایسے پڑھا ہوگا جیسے بال کاٹے جاتے ہیں، یعنی تیز پڑھا ہوگا، ایسے نہ کیا کرو. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سورتیں ملا کر بھی پڑھتے تھے. اگر صورت ہے فی رکعت، مفصل میں سے 2 سورتیں 1 رکعت کے اندر بھی حضور پاک نے پڑھی ہے. وقوله تبارک و تعالی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ پر اتاریں گے ایک ایسا قول جو بڑی عظمت والا، بڑا بھار والا، شان والا ہے. حضرت قتادہ اور حضرت فرماتی یعنی اس پر عمل کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. وکیل سکین وقت نزول ہی من عظمت ہی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن کا ذکر جو ہے اس کی عظمت کی وجہ سے ہے کہ جب نازل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑا زبردست بوجھ ہوتا تھا. کما قال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انزل علی رسول اللہ فخذور فخذی وقادت تلظ فخذی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور کی ران مبارک میرے اوپر رکھی تھی، اللہ کا قرآن نازل ہوا، میں ڈر گیا میری ٹانگ کہیں ٹوٹ نہ جائے، اتنا ہی ہمیں سکھ اٹھاؤ.
وقال الامام احمد حدثنا ابو طيب قال حدثنا ابن حية يزيد بن ابي حبيب بن عمرو بن وليد عبد الله بن عمرو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وقال اسمع السلاسل ثم اسكت من ذلك ما الذي يوحي الي الا ظننت ان نفسي تقبض. حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے پوچھا کہ جب آپ پر وحی اترتی ہے تو آپ کیا محسوس فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک ایسی آواز آتی ہے سلاسل، اس کے بعد میں چپ کر جاتا ہوں، اور کئی دفعہ تو وحی آتی ہے تو مجھے گمان ہوتا ہے کہ شاید اس وحی کے سکل سے میری جان نکل جائے گی. تفرد به احمد وفي اول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف المالك شام النبي عائشة رضي الله تعالى عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله كيف يأتيك الوحي. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے. حارث بن ہشام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ پہ جب وحی آتی ہے اس کا کیا طریقہ ہے؟ وقال احیانا یاتی فی مثل سلسلۃ الجرس. بعض اوقات تو وحی ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز متواتر ہوتی ہے. وهو اشدہ علی، میرے لیے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. فیبسم انی وقد وعیت عنہ، اور جب وہ مجھ سے وحی ختم ہوتی ہے تو وہ ہمیں یاد کر چکا ہوتا ہوں. وقال احيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأي ما يقول. اور کبھی کبھی اللہ کا فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے، اور انسان کی شکل میں آنے کے بعد اللہ کا احکام پہنچاتا ہے، میں یاد کر لیتا ہوں. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورضیت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبسم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ سخت سردی کی رات میں حضور پہ جب وحی آتی تھی اور جب وحی ختم ہوتی تو آپ کا پسینہ مبارک جو ہے چہرے پہ پسینہ پسینہ ہو جاتے، یعنی اتنا بوجھ تھا اللہ کے قرآن کا. وقال الامام احمد بن سلیمان بن داؤد قال اخبرنا عبد الرحمن شمر الربيع عائشة عن عائشة رضي الله تعالى قالت ان كان ليوحى الى رسول الله والراهدي ونضرب بجنانها. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی وحی نازل ہوتی اور حضور اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتے تو اونٹنی اپنی گردن جو تھی وہ گرا دیتی تھی. وقال ابن عبداللہ بن عبد الاعلی وحدنا بن ما بشر نبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو على ناقته وزاجرنا وما تستطيع ان تحرك حتى يسري عنه. حتیٰ کہ اونٹنی رک جاتی، کھڑی ہو جاتی، طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ چل سکے. هذا مرسل الجلال هو باطن العنق، یعنی اپنی گردن کو یوں نیچے ڈال لینا. واختار ابن جرير انه ثقيل من الوجهين معا كما قال الرحمن الرسول كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. حضرت مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں قرآن ہر لحاظ سے وزن والا ہے، دنیا میں بھی اس کا ثقل ہے اور قیامت میں میزان کے اندر بھی قرآن بھاری ہوگا. جو جتنا زیادہ قرآن تلاوت کریں گے اور سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، یاد رکھیں. ورنہ حدیث مبارک میں ہے میرے آقا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعن. حضور نے فرمایا بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں قرآن پڑھے ہوتے قرآن ان کو لعنت کر رہا. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہو اور اس نے لعنت ہے؟ قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. قرآن بھی پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو قرآن تو لعنت کر رہا ہے. لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت. قرآن کرتا ہے ظلم بھی کر رہا ہے تو قرآن اس کو لعنت کر رہا ہے. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے میری امت میں کہ ہر وقت قرآن پڑھیں گے، ہر وقت قرآن کی تلاوت میں ہوں گے، لیکن لا یجاوز
تک ہوگا نیچے نہیں اترے گا، یعنی عمل نہیں. خوارج جو ہے نا، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، خوارج ہیں، یہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں. لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اہل بیت رسول کو کافر کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہتے ہیں، اور کئی چیزیں ہیں دین کی جن کا وہ انکار کرتے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک سے دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ کسی اہل علم کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن پڑھو. جتنی کسی اللہ والے کی صحبت ہوگی، اہل علم کی صحبت ہوگی، اس کی صحبت سے جب تمہاری غلطی ہوگی تو اصلاح کر دیں گے. اس لیے وہ جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھنا ہے اس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں. وقوله تبارك وتعالى إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا قال أبو إسحاق سعيد بن عباس نشأ مانا کھڑے ہونا حبشیہ لغت میں. وقال عمر بن عباس قال عمر وابن عباس زبیر رضوان اللہ اللیل کلہ ناشئہ، رات میں کھڑا ہونا یہ سب ناشئہ میں شامل ہے. وقد قال مجاہد وغیر واحد يقال نشأ اذا قام من اللیل، رات کو کھڑا ہونا جو ہے اس کو کہتے ہیں نشأ. وفی روایت میں بعد العشاء، یعنی عشاء کے بعد جو کھڑا ہو رہا ہے سب نشأ ہے. وقد قال ابو مجد وقت قال والصالح وابو حازم محمد المقدر والغرض الناشئة هي ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه ثم ناشئة وهي الأنات، کہ رات کی جو گھڑیاں ہیں سب ناشئة ہیں. والمقصود ان قيام الليل هو اشد مواطنة بين القلب واللسان واجمع على التلاوة، کہ رات کا جاگنا اور رات میں قرآن پڑھنا جو ہے وہ دل اور زبان کی بڑی موافقت ہوتی ہے، یعنی جو زبان میں ہے وہی دل میں ہے. ولهذا قال تعالى يشد وطوق وقيدا أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار. دل کو چونکہ وہ سکون نہیں ہوتا، لأنه وقت انتشار الناس، لوگوں کے چلنے پھرنے کا، لغت الاصوات آوازیں، اوقات المعاش کھانے پینے کمانے کا وقت ہوتا ہے. وقال حافظ يعلى الموسي عبداللہ ابراہیم سید الجوہری ابو سامات اللہ وجن عرض المالک هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. وقال له إنما كواكب قيلا وقال إن أصوب أقوم وأحيا وأشبه هذا واحد. انہوں نے بڑا اثر لگے یاد رکھو تفسیر میں، ورنہ اللہ کے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے. اللہ کے قرآن کی طویل لفظاً جائز ہے نہ معنن جائز ہے. وقد قال تعالی انک بالنهار سبحا طویلا. قال ابن عباس اکرامتان یوسف الفلاح والنوم. وقال ابو العالم جاء المالك والزحاق والمقتضى وبين مسوسا فراغا طويلا فراغا وبغية وتقلبا، یعنی دل کے اندر آدمی کے لیے اور معاملات ہیں، فراغت بھی ہے، تقلب بھی ہے، کمانا بھی ہے، چلنا بھی ہے. سبحا طويلا تطوعا كثيرا. وقال في قوله انك بالنهار سبحا طويلا قال لحوائجك فافرغ عليك لدينك الليل. دنیا دن کو دنیا کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے، اور رات کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھو. کیونکہ پہلے زمانے میں ابتدا کے اندر رات کی نماز جو ہے وہ بھی فرض تھی. ثم ان اللہ تبارک و تعالی من علی عبادی وخففها ووضعها، پھر اللہ نے اس کی فضیلت کو ختم کر دیا. قراكم الليل الا قليلا الى اخر آیت. ثم ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل والنصف والثلث فتره ما تيسر منه. وقال تبارك وتعالى فهجر بنا وسلك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. تو
یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اب صلاۃ اللیل جو ہے نا جی تہجد، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ نفل ہے، اور اس میں کسی وقت کی بھی پابندی نہیں ہے، جتنا اللہ توفیق دے 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، 6 رکعت پڑھ لو، 8 رکعت پڑھ لو، یعنی کچھ نہ کچھ پڑھا کر ضائع نہ ہو، واللہ اعلم۔ گاڑی چلا رہا تھا، میں نے گاڑی صاف کی تو مجھے 500 ریال ملے، شاید سواری کے گر گئے ہوں گے۔ تو میرا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اس سواری کا علم ہے، پتہ ہے، ایڈریس ہے، تو ہر حال میں اس کے پیسے پہنچاؤ، اور اگر اللہ عالم تمہارے پاس نہ اس کا نام ہے، نہ پتہ ہے، نہ ایڈریس ہے، پھر انتظار کرو، شاید اس کے پاس تیری ٹیکسی کا نمبر ہو، وہ تو اس سے رجوع کرے، پھر بھی اصل مالک کو واپس کرو۔ اور اگر کوئی راستہ باقی نہ رہے تو اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، تمہیں بھی ثواب ملے گا اور جس کا پیسہ ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ کر سکتے، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ 15 دن گزرے گے، مقیم ہو گئے تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا کوئی وطن اصلی تھوڑا ہے، آپ نے تو جانا ہے، آپ نے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی منع نہیں ہے، عمرہ کرنا چاہتے ہیں نفلی عبادت ہے، کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، لیکن مکے میں رہتے ہوئے جیرانہ سے یا مسجد عائشہ کے عمرے سے اتنی دیر آدمی طواف میں لگائے تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ طواف جو ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے اور تمام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ مسجد عائشہ یا جیرانہ سے جو عمرہ ہے اس میں تو اختلاف ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں عمرہ وہ ہوتا ہے جب ہم باہر سے آ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم مکے سے نکل کے جائیں اور عمرہ کر لیں، لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں، تو بہرحال ایک بعد میں اختلاف تو آ گیا نا کہ بعض ائمہ قائل ہیں، بعض ائمہ قائل نہیں ہے، لیکن طواف میں تو کوئی اختلاف نہیں نا، بل یطوفوا بالبیت العتیق، وہ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ تو اب اگر ہمارا عمرے میں مثال کے طور پہ 2 گھنٹے یا 3 اتنی دیر اگر ہم طواف میں گزاریں تو طواف افضل۔ حجر اسود کو اگر بوسہ نہ دے سکے، ہاتھ لگا کے بوسہ دے دیں، اگر ہاتھ بھی نہیں لگتا تو جو ہم اشارہ کریں گے وہی بوسے کے قائم مقام ہے، اتنا ہی ثواب ہے۔ اگر کسی آدمی نے ابھی یعنی حج سے پہلے واپس چلا جانا ہے، بالکل عمرہ کرے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ فرض نماز جب ہوتی ہے تو حتیم کا جو جگہ ہے اس کو خالی کرا دیا جاتا ہے، کسی کو وہاں نہیں کھڑا ہونے دیتے۔ میرا بھائی وہ کعبے کے اندر کی جگہ ہے، اگر وہاں مقتدی آ جائے تو امام کعبے کے باہر، مقتدی کعبے کے اندر، پھر تو سب کی نماز ختم ہو گئی نا، اس لیے اس کو خالی کرا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی آدمی امام سے آگے نہ ہو۔ باقی نمازیں ہیں تمہاری، نفل ہے، واجب ہے، طواف کی رکعتین ہیں، لاکھ دفعہ پڑھے، لیکن جب جماعت ہو رہی ہوگی چونکہ امام باہر کھڑا ہے اس لیے لازم ہے کہ اس کو خالی کیا جائے۔ اگر ایک آدمی نے فرض نماز پڑھی، پہلی رکعت میں ہی اتفاق سے سورۃ قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، اب دوسری رکعت میں بھی اسی سورت کو پڑھے، کوئی حرج نہیں، یا دوسری رکعت میں کسی اور جگہ سے پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔
یعنی اس نے سورۃ الناس پڑھی ہے، دوسری رکعت میں اس نے پھر سورۃ الفلق پڑھ لی، کوئی فرق نہیں۔ ترتیب افضل اولا ہے کہ ترتیب قائم رہے، لیکن اگر نہیں قائم رہ سکا تو نماز میں تو کوئی حرج نہیں۔ اور مدد سے ہوتا ہے، اعانت سے۔ بہرحال حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارا دل میں ان کے لیے بہت بڑا احترام ہے۔ وہ بہرحال شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ ان کے قائل نہیں، اور انہوں نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں جو جمہور ائمہ ہیں، یعنی امام مالک ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، ان سب کے نزدیک صحیح اور صریح حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ ستا من شوال، اس کے بعد پھر اس نے 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی کی 10 ملتی ہے، ایک مہینے کے 30 ہو گئے، 6 ہو گئے، 36 سے 10 سے ضرب دے 360 دن ہو گئے، تو گویا اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تو بہرحال یہاں کا علماء کا یہی فتویٰ ہے، ان کی تحقیق، اور صرف ان کی تحقیق نہیں ہے، بہت سارے علماء اعناف جو ہیں قائل نہیں ہیں 6 روزوں کے۔ اگر ایک آدمی نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور نیت بھی ہے اس کی وضو کی، غسل کر لیا، اب دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں، چاہوں کہ پہلے وہ وضو کر چکا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر فرض محال ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ پاؤں اس کے مٹی میں ہے یا کیچڑ ہے تو پھر الگ ہو کے پاؤں دھونے پڑیں گے، لیکن اگر وہ حمام میں ہے جیسے یہاں سارے پتھر لگے ہوئے ہیں کہ قطرہ پانی کا بہہ جاتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، دوبارہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع کے بعد اگر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا نہ پڑھے کوئی بات نہیں، صرف ربنا لک الحمد کہہ دیا کافی ہے۔ پڑھے گا تو اجر ہے، ثواب ہے، جتنے کلمات پڑھیں گے اتنی اجر بڑھے گا، نہیں پڑھا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آداب طواف جو ہیں میرے بھائی وہ یہی ہے کہ باوضو ہو، خالص اللہ کی نیت، اللہ کی رضا کی نیت ہو، اور حجر اسود کا جو دائرہ ہے اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو کہ اس کا کونا جو ہے اس کے کندھے کے برابر ہو، وہاں 1 سیکنڈ رکنے کے بعد کوئی نیت ہو گئی، پھر 1 قدم آگے بڑھ کے استلام کرے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اس کے بعد چلنا شروع کرے، آرام آرام سے چلے، کسی کو ایذا نہ پہنچائے، اپنی نظر کو دبا کے رکھے تاکہ کسی غیر محرم پہ نظر نہ پڑے، کسی عورت پہ نظر نہ پڑے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ حرمین شریفین میں یعنی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے یہ بہت بڑی ہلاکت اور عذاب کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، اور مہمان کو تکلیف پہنچانا جو ہے وہ میزبان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو اس لیے ایک تو غیر محرم کا دیکھنا ویسے حرام، دوسرا حرم میں آنے کی وجہ سے وہ اللہ کی بھی مہمان ہو گئی۔ اب تم اللہ کی مہمان کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں تو پھر اللہ انتقام لیں گے کہ میرے مہمان کی توہین کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب آدمی مدینہ منورہ میں چلا گیا اور دوہری ذمہ داری ہو گئی، وہ اللہ کے بھی مہمان گویا مدینہ منورہ میں بھی مہمان، تو اگر وہاں بھی بد نظری کرے گا تو اور زیادہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اس لیے طواف میں نظر نیچے رکھے، اور افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب رکن یمانی پہ ایسے چلے، نظر نیچے رہے، نہ سینہ ادھر کرے نہ
پشت در کرے. جب رکن یمانی پہ جائے 1 منٹ کے لیے رک کے دائیں ہاتھ سے اللہ اکبر وللہ الحمد, اگر موقع نہ ملے ہاتھ لگانے کا بس چلا جائے, اشارہ نہ کرے, اور وہاں دعا پڑھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حجر اسود کے سامنے آ کے پھر رخ حجر اسود کی طرف کرے, یا جیسے چل رہا ہے وہی کھڑے ہو کے اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ پہلی دفعہ کہنا ہے. یہ ہمارے بھائیوں کی غلطی ہوتی ہے کہ ہر اشارے پہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ, یہ غلط بات ہے. بسم اللہ شروع کرتے وقت ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ہر چکر میں ہو. تو اس لیے بعد میں صرف اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جب طواف ختم کر لو 2 رکعت مقام ابراہیم پہ واجب الطواف ادا کرو, اس کے بعد ملتزم پہ آ کے دعا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھو. اگر عمرے کے دوران میں میرے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی, بیمار تھی, میں اس کو پانی پلاتا تھا تو میری پشت ہو جاتی تھی, پھر وہ طواف دوبارہ کرو. اگر ایسا ہو جائے تو علاج یہ ہوتا ہے کہ 1 قدم پیچھے ہٹ کے پھر چلنا شروع کر دو, گویا تمہارا طواف پورا ہو گیا. یعنی یہاں پشت ہوئی تھی نا, آپ پھر پیچھے آ گئے, پھر چل پڑے. طواف کے دوران میں کھانا پینا نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی افطار کر لیتا ہے تو کوئی بنا بھی نہیں. اگر ہماری اگلی صف خالی ہے, نماز کی حالت میں ہم چل کے اگلی صف میں چلے جائیں, بالکل جائز ہے. عمرے کے دوران میں اگر بہت سارے واجبات رہ جائیں تو انشاءاللہ بہت سارے دم ہوں گے, ایک نہیں ہوگا. طواف کے دوران میں جو بھی تمہیں یاد ہے نا وہ پڑھا کرو. کلمہ شریف ہے, درود شریف ہے, آیت کریمہ ہے, جو تمہیں یاد ہے. مانا ہے دل لگے, یہ نہیں کہ کتابیں جا کے اللہم اللہم پتہ ہی میں کیا گیا ہوں. اور کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے جو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, بالکل الفاظ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس سے اصل بات یہ ہے کہ وہ تو کتاب میں کھویا ہوا ہے نا بیچارہ. تو ایک بزرگ کے پاس کوئی گیا, میرے جیسا ہوگا کوئی, تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ تم ماشاءاللہ عبادت کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, تہجد پڑھتے ہو, کیوں؟ انہوں نے کہا جی جنت کے لیے. اچھا, انہوں نے کہا اس کا مطلب اللہ سے بھی کاروبار کر رہے ہو. ہاں جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تم تو جنت کی لالچ میں پڑھ رہے ہو نا, خدا کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہو. تو کاروباری بات ہوئی. اگر جہنم کے در سے پڑھ رہے ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہے ہو. لیکن نماز تو تب ہے جب اللہ کے لیے ہو, اس کی مرضی جنت دے مرضی نہ دے, خالص اللہ کے لیے ہو. تو اس لیے طواف بھی خالص اللہ کے لیے ہو اور اس میں تمہارا دل لگے, وہ بات پڑھو. تمہیں آتا ہی نہیں, تم کتاب میں کھوئے ہوئے ہو. کہ نماز میں خلا ہو جاتی, بھائی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن گناہگار ہے, کیوں صفیں چھوڑی ہوئی ہے؟ کیوں جب اللہ کا حرم خالی ہے اور باہر کھڑا ہوا ہے؟ مانا یہ ہے کہ سلام پھرے اور بھاگو. طواف کے دوران میں نماز جنازہ جب پڑھ سکتے, نہ بھی پڑھے تو گناہ نہیں ہے, فرض کفایہ ہے, کچھ نے پڑھ لیا, سب پہ گناہ ختم ہو گیا. طواف کے دوران میں ٹیلی فون سن سکتے ہیں, اگر تمہارے بغیر دنیا کا نظام رکا ہوا ہے اور ہاٹ لائن پہ تمہیں آرڈر ہونے ہیں تو بالکل سنو جناب. اور گپ شپ لگانی ہے تو طواف نہ کرو, پہلے بیٹھ کے گپ شپ لگا لو, پھر اس کو بند کر کے پھر طواف کرو. یہ کیا ہے کہ طواف بھی ہو رہا ہے اور بیوی سے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کھانا کون سا پکایا ہے اور آج سالن میں کیا ہے, مرچیں کتنی ڈالی ہیں اور نمک کتنا ڈالی. یہ طواف ہے کوئی؟ یہ تو بس اللہ چاہے تو قبول فرما لے, بس بات یاد رکھو, ورنہ بتا
بطور عمل نہ ہمارا عمل خالص ہے، نہ نیت خالص ہے، نہ ہماری اصلاح باطن ہے، نہ اصلاح ظاہر ہے. باقی وہ کریم ہے، اپنے دروازے پہ آنے والوں کو بخش دے، قبول فرما لے کہ چلو جیسے ہیں میرے بندے تو ہیں، میرے دروازے پہ آ گئے، اب ان کو دھکا تو نہیں دینا نا، آ چکے. تو کریم اپنے دروازے سے کسی کو نہیں ہٹاتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے. ورنہ یاد رکھو نہ ہماری نماز ہے، نہ طواف. ابھی آپ چلے جائیں دیکھیں، کبھی یوں بھاگ رہا ہے، کبھی یوں بھاگ رہا ہے. حجر اسود میں ایسے لڑائی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ. عورتیں مرد گتھا غیر محرم عورت سے بدل لگ رہا ہے اور وہ سنت کا بوسہ دے رہا ہے. یہ کون سی سنت ہے بھائی؟ عورتوں کے دوپٹے اترے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، بوسہ دے رہی. اللہ کی بندی، اگر تیرے بال نظر آ جائے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک چھپانا ہے. حتیٰ کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں طواف میں پاؤں میں جراب رکھے، ہاتھ میں دستانے رکھے، ورنہ اس کا طواف بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ چہرے کھلے ہوئے ہیں، دوپٹے اڑے ہوئے ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے کو گتھا ہو رہے ہیں، طاقت کر دکھا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پتہ نہیں کون سی عبادت. مجھے کعبے شریف میں بیٹھ کے بات کرنے میں شرم آتی ہے. ہم اتنے بے حیا ہو گئے ہیں کہ کئی لوگ حجر اسود پہ کھڑے ہوئے غیر محرم عورت کے پیچھے لگنے سے ان کے کپڑے گندے ہو گئے، وہ پکڑے گئے کپڑوں کے ساتھ. یہ مسلمان ہے کہ اس کو وہاں بھی اسی کا خیال، شہوت کا خیال، پکڑے گئے باقاعدہ، اور وہ کپڑے بالکل اس کے گندے ہو چکے، غلیظ ہو چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی تو بیت المقدس کی بنا کیوں تھا؟ وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا. آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ للہ المشرق والمغرب، سب اللہ کے لیے. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. اللہ نے فرمایا یہ تو ادھر منہ کر گیا ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ میرے حکم پہ چلتے ہیں. میں نے ادھر حکم تھا، پھر ادھر حکم، اس کی مرضی ہے. اور اس میں حکمت تھی. اگر ایک کعبہ رہتا تو ہندو کہتا تم بھی پتھر کے پجاری ہو. ہم نے کعبہ بدل لیا، معلوم ہوا ہم پتھر کے پجاری نہیں، اللہ کے پجاری ہیں، اللہ کے حکم پہ چلنے والے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ ہم سب کی حاضری منظور فرما، یا اللہ سب کے عمرہ منظور فرما، سب کی نمازیں منظور فرما، یا اللہ سب کی عبادات منظور فرما. یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اپنے اس گھر کے ثمرات و برکات نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے احباب اور دوستوں کی اصلاح فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، برما میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.